اللہ رب العالمین نے شب قدر کو دو ناموں سے پکارا ہے۔ پہلا نام سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اور سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو دو ناموں سے تعبیر کیا ہے، پہلا نام لیلۃ القدر، دوسرا لیلۃ المبارکہ۔ آئیے دیکھیں کہ ان دونوں کی وجہ تسمیہ اور اسباب کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر کو بابرکت مہینہ قرار دیا ہے۔ آخر کیوں قرار دیا ہے؟ سوال ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ برکت کسے کہتے ہیں، پہلے ہم برکت دیکھیں گے تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ برکت کہتے ہیں کہ کسی چیز میں لگاتار اضافہ ہوتا رہنا، تسلسل کے ساتھ کسی چیز میں زیادتی ہوتی رہے، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اس قدر بڑھا دی جاتی ہے، اس عبادت کا اجر اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ لہذا اس ناحیے سے اللہ رب العالمین نے شب قدر کو لیلۃ المبارکہ سے تعبیر کیا۔ دوسرا نام لیلۃ القدر۔ لیلۃ کے معنی ہوتا ہے رات، اور قدر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی، قدر کا پہلا معنی ہوتا ہے باعزت، مرتبے والا۔ تو لیلۃ القدر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بابرکت رات، عزت والی رات، محترم رات۔ اس ناحیے سے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ قدر کی رات قرار دیا ہے، سب سے زیادہ مرتبے والی رات قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں سال بھر کی جتنی راتیں ہیں وہ سب ہیچ ہیں اس کے سامنے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات، چونکہ اس رات، یہ رات دیگر راتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مرتبے اور سب سے زیادہ عزت والی ہے، اس ناحیے سے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔ قدر کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے تنگی، کشادگی کے الٹا تنگی۔ تب معنی یہ ہوگا لیلۃ القدر کا یعنی تنگ ہو جانے والی رات، تنگی کی رات۔ اس میں کون سی چیز تنگ ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر لیلۃ القدر میں، شب قدر میں زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے، جبریل امین کے ساتھ فرشتے اس قدر آتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس ناحیے سے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا، یعنی تنگ ہو جانے والی رات، فرشتوں کی وجہ سے۔ تیسرا معنی قدر کا فیصلہ کرنا، اندازہ کرنا۔ تو لیلۃ القدر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فیصلے کی رات، انصاف کی رات، اندازے کی رات۔ کس طریقے سے فیصلے کی رات؟ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ شب قدر کے اندر ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے ایک رات، تو اس رات کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کو پلان دے دیتا ہے، منصوبہ دے دیتا ہے کہ اس پورے سال کے اندر فلاں آدمی کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آئے گا۔ مثال کے طور سے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ اندازہ کر کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی تجارت میں اس سال اتنا زیادہ منافع ہوگا، فلاں آدمی فلاں تاریخ کو اسی سال میں مر جائے گا۔
یہ ساری کی ساری چیزیں شب قدر کی رات لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے، ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس رات اسی سال اس کے مرنے کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن اسی تاریخ اسی سال میں فلاں تاریخ کو یہ آدمی مر جائے گا۔ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں تندرست کو فلاں بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بیمار کو شفایابی مل جائے گی، فلاں بیمار کو اچھا کر دیا جائے گا۔ یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں عزیز کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں عزیز کو ذلیل اور فلاں ذلیل کو عزیز کر دیا جائے گا۔ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں فٹ پاتھ پر رہنے والے کو اٹھا کر کے تخت حکومت پر بٹھا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں یا فلاں تاریخ کو تخت حکومت پر سے فلاں آدمی کو اتار کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، شب قدر میں یہ ساری کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ جو رات جس میں ہم جاگتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ایک سال کا منصوبہ، ایک سال کی پلاننگ لکھ کر کے فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ اس سال میں فلاں آدمی کے ساتھ فلاں واقعہ یا کس کے ساتھ کیا ہوگا، ایک سال کا پورا ڈیٹا تیار کر کے دے دیا جاتا ہے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کو، جو کہ فیصلے کی رات ہے، اس ناحیے سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ جو رات ہے جس میں ہم رات جاگتے ہیں، کیا اس رات کا مرتبہ اور اس رات کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کو پا جائے، اس میں عبادت کرتا ہوا، اپنے رب کو راضی کرتا ہوا پا جائے، اس میں عبادت کرتا ہوا اس رات کو اگر وہ پا لے، تو گویا کہ وہ تقریباً 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر وہ ثواب پاتا ہے۔ 1000 مہینے کا اگر آپ کیلکولیٹ کریں، اندازہ کریں، تو تقریباً 83 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے یعنی، اور آپ دیکھیں اس رات میں جاگنا کتنا ہوتا ہے، مشکل سے 7 8 9 گھنٹہ اگر دیکھا جائے تو ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں عبادت کر لے، ان 5 طاق راتوں میں اگر آدمی آ کر کے اللہ کی عبادت کرے، تو ان 5 طاق راتوں میں سے اگر کوئی رات اسے مل گئی، ظاہر سی بات ہے 5 میں سے کوئی ایک ہوگی، اگر وہ کوتاہی نہ کرے اور آ کر کے مسلسل عبادت کرتا رہے اور وہ رات پا جائے، تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ سامعین کرام، آپ اندازہ کریں کہ شب قدر کی، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ ایک رات کی عبادت